بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ افحسبتم، کیا انہوں نے سمجھ لیا، گمان کر لیا کہ بے شک خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار، بے مقصد اور فضول ہی پیدا کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور اس بات پہ بھی تم یقین کر بیٹھے کہ ہماری طرف تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ کی ذات بڑی بلند ہے اور سچی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ اسی کی ذات ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ جو سب سے بلند ہے اور جس کی بادشاہت حق ہے اور سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی بھی اس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو آواز دے، پکارے، لا برہان لہ بھی، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے اور اللہ نے اس سے یہ پوچھنا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک وہ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا اور نہ کافر کامیاب ہوتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ یہ دعا کریں، رب اغفر، اے میرے پروردگار معاف کر دے، وارحم، اور رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک تو ہی بہترین رحم فرمانے والوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور دنیا کی زندگی کا اختتام، یہ کسی ایسے جہان کا ہمیشہ ہمیں پتہ دیتا رہتا ہے کہ جس جہاں میں ہم نے جا کے پھر اس دنیا میں کمائی گئی پونجی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ آخرت کا مقدمہ ہے اور اس کی بنیاد پہ اگلی زندگی کے اثرات وہ مرتب ہونے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا تذکرہ کیا ہے، کرسی کا تذکرہ کیا ہے۔ کرسی اتنی وسیع ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی زمین اور آسمان سبھی پہ حاوی ہے، زمینوں پہ اور آسمانوں پہ۔ تو جو عقیدے کی کتابیں ہیں، ان عقیدے کی کتابوں میں اگر پڑھیں کہ کرسی کسے کہتے ہیں، تو وہاں تمام عقیدے کی بحوث لکھنے والے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کرسی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پاؤں ہیں۔ کرسی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پاؤں۔ وسع کرسیہ السماوات، کرسی زمین و آسمان کو اور اس سے ماوراء جو جہاں ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد و حساب بڑی ذات ہے، لیکن عرش پہ مستوی ہے، عرش سے اوپر ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی پکڑ اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی دسترس ہے اور ہر جگہ اس کی پہنچ ہے، اور اس کے علم میں کائنات کا ایک ایک ذرہ، ہمارے خون کا ایک ایک سیل، اس سے مکمل علم ہے، اندھیرے میں روشنی میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو عرش عظیم یا عرش کریم، یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی شان بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرش اس کی عظمت کا ایک اظہار ہے۔
تو جب دعا میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جو دعا ہے نا بیماروں کے لیے یا بندے کی خود طبیعت خراب ہو تو اس طبیعت کی خرابی میں وہ اس دعا کو پڑھے، تو یقیناً جن لوگوں نے اس وظیفے کا، اس دعا کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نتائج دیے ہیں۔ خاص کر کے جو مستقل بیمار رہتے ہیں، کوئی بھی بیماری مستقل ہو، اس بیماری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے یہ دعا کریں، اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم۔ پہلے اسأل اللہ العظیم، اور ایک حدیث میں ہے رب العرش العظیم، ایک میں ہے رب العرش الکریم۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفینی، میں اے عظیم اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے عرش کریم کے مالک، اے عرش کریم کے رب، میں تجھ سے یہ اپیل کرتا ہوں ان یشفینی، یہ کہ تو ہی مجھے شفا دے سکتا ہے اور تو مجھے شفا دے دے۔ دیکھنے کو تو سادے سے الفاظ ہیں، دیکھنے کو تو 2-4 جملے ہیں، لیکن اتنی پاور والے جملے ہیں کہ ٹوٹل کائنات کے ڈاکٹروں کے مشوروں اور روبے زمین کی میڈیسن اور دواؤں پہ بھاری ہے۔ اور حقیقتاً ہم تو ایمان لائے نا، ہم تو ان کو قبول الحمدللہ کرتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہم اسے تسلیم کرتے اور مانتے ہیں۔ لیکن سچ مچ جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ ہم آزما کے دیکھیں گے، لکھا ہوتا نا کہ آزما کے دیکھ لیں، سچ مچ جنہوں نے یہ آزمائے، اور اتنے اعلیٰ جملے ہیں کہ اسے ہمیشہ ورد زباں آسان سے اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم اپنے لیے مانگنی ہے تو ان یشفینی، کسی دوسرے کے لیے مانگنی ہے تو ان یشفیہ، کسی مؤنث کے لیے مانگنی ہے تو ان یشفیہا، ان یشفیہ امی، ان یشفیہ ابی، ان یشفیہ اخی و اخواتی، میرے بھائیوں کو، میری والدہ کو، ان یشفیہ والدی والدتی، میرے والد کو، میری امی کو، میرے کسی بزرگ کو، میرے دوست کو، اصدقائی و احبائی و مشائخی، میرے اساتذہ کو، ان کا نام لے کے یہ جملے استعمال کر کے ان کے لیے دعا مانگیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ آیات ضرور یاد کریں، سورۃ المومنون کی آخری رکوع ہے، آج سورۃ المومنون مکمل ہو گئی۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 لائنیں ہیں، اتنی پاور والی آیات ہیں، اتنی وزنی آیات ہیں کہ جو یقیناً 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 قیامت کے دن فائدہ دیں گی۔ تلاوت کی جائے اکیلی ان کی، پڑھ کے پھونک ماری جائے۔ انہی کے بارے آتا ہے نا کہ ایک شخص کو بے ہوشی آئی اور وہ گر گیا، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پڑھ کے اسے پھونکا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یا ابن مسعود، اے ابن مسعود تو نے کیا پڑھا ہے؟ کہا سیدی سورۃ المومنون کی آخری آیات میں نے پڑھ کے اس پہ پھونک ماری۔ فرمایا جس یقین سے تو نے پڑھ کے اسے پھونکا ہے نا، اگر اسی طرح پڑھ کے پہاڑ پہ پھونک مار کے کہتا نا چل، تو پہاڑ چلنا شروع کر دے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جادو کا علاج رکھا ہے، نظر بد کا علاج رکھا ہے، انسان کو جو شریر چیزیں غیر مری نظر نہیں آتی، تنگ کرتی ہیں، ان کا علاج رکھا ہے، دل کی مضبوطی کا اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، اور عقیدے کی بیماریوں کا علاج رکھا ہے اگر سمجھ آ جائے تو۔ اس کے ساتھ اس جیسا کسی کو زندگی میں ایک بار بھی کہہ دینا، یہ انسان کے تمام اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس سے اللہ ضرور دلیل مانگیں گے، اس سے اللہ پوچھیں گے کہ تو نے یہ میرے والا جملہ اس کے بارے کہا تھا، اس کی دلیل لے کے آ کہ اس نے کہا کیا تھا، اس نے میرے جیسا کیا کیا تھا، تجھے اس میں نظر کیا آیا تھا کہ میری مخلوق جس جیسی میں نے اربوں کھربوں مخلوقات پیدا کی ہیں اسے تو میرے برابر کھڑا کرتا رہا۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي، اس کا حساب اللہ کے ذمے، اللہ اسے پوچھے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کے پوچھے بغیر اللہ تعالیٰ اسے جانے نہیں دے گا۔ کہتے ہیں نا بغیر حساب کے جنت، بغیر حساب کے، یہ اس کو ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو کچھ نہیں پکارتا تھا، وہ اکیلے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ ایمان رکھتا تھا۔ ہاں عملی کمزوریاں تھیں، ہو سکتا ہے اللہ اس میں نہ پوچھے، لیکن جس نے شرک کیا اس سے اللہ نے پوچھنا ہے۔ دلائل لے کے آ، یہ تو نے یہ کر کیا دیا، تجھے معلوم تھا کہ تو نے
کون سا لفظ کس کے لیے بول دیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت، اس کے الفاظ کوئی شخص دوسرے کو اٹھا کے دیتا ہے تو اس کے بارے فرمایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر کبھی کامیاب ہونے والے نہیں۔ یہ آخری آیات ہے، اور سورت کے شروع میں کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، کامیاب کون ہوں گے؟ مومن۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ خلاصہ ہے قرآن مجید کا، اس سورت کا۔ جہاں بھی دیکھیں اس کی ذات پہ ایمان رکھنے والے، اسے تسلیم کرنے والے، اسے ماننے والا گروہ، اسے کہا گیا ہے حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہ ہر میدان میں کامیاب ہوگا اور کامیابیاں سمیٹے گا۔ اور آخر میں کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنے لیے دعا مانگنا، ایک ہے مطلق دعا مانگنا، ایک ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور میرے حالات پہ رحم فرما۔ اللہ کو یہ کہہ کے اپیل کرنا اپنا نام لے کے یا کسی کے لیے۔ ایک ہے مطلق، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ مراد ان جملوں سے یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات کے لیے اپیل اور درخواست کرتا ہے کہ اللہ میرے حالات پہ رحم فرما یا مجھے بخش دے، اور یہ عموماً ایسے ہوتا ہے جب انسان سے کوئی کمی سرزد ہو جائے یا انسان کو کوئی دکھ پہنچے تو اس وقت انسان اپنے لیے اپیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے۔ لیکن یہاں مطلق جملے حکماً ارشاد فرما کے کہنے کا کہا گیا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ آج ہم سے کوئی کمی نہیں ہوئی یا آج اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار میرے اوپر ہوئی ہیں تو میں آج دعا نہ مانگوں اپنے لیے، تو مطلق کہو رب اغفر، اے اللہ بخش دے، ورحم، اور تو رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی بہترین رحم فرمانے والا ہے، تو ہی بہترین پیار کرنے والا ہے، تو ہی بہترین شفقت کرنے والا ہے۔ تیرے سے بہتر دروازہ کوئی نہیں، تیرے سے بہتر مالک کوئی نہیں، تیرے سے اعلیٰ سچا ستھرا خالق کوئی نہیں۔ بادشاہ تیری، ملک تیری، ملک تیرا، بندے تیرے، ہر شے تیری، تیرے سارے فیصلے عدل پہ، انصاف پہ مبنی ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو حق ہے، حق بادشاہ تو ہی ہے۔ یہاں لکھا ہے حق خطیب، حق بادشاہ نہیں، فتعال اللہ الملک الحق، حق بادشاہ۔ سچا بادشاہ کون ہے؟ اللہ الملک، صحیح سچا بادشاہ، جس کی بادشاہت ہمیشہ حق پہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنی ہے۔ الملک الحق لا الہ الا ہو، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ رب العرش الکریم، اے عرش کریم کے پروردگار، اے عرش کریم کے رب، اے عرش کریم کے مالک، تیرے ساتھ کوئی الہ نہیں، اور جو یہ کہتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انسان چلو دعائیں اس طرح یاد نہ ہوں تو دعائیں ویسے مانگتا مانگتا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اس سورت کے آخری آیات، اے اللہ تو نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، ہمیں بیکار کاموں سے محفوظ رکھ۔ اللہ تیری طرف ہم نے آنا ہے، ہم نے لوٹنا ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو سچا بادشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو عرش کریم کا رب ہے۔ اللہ جو تیرے علاوہ کوئی اور الہ مانے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ تو اس سے حساب لے گا۔ کمزوریاں میرے اندر بھی ہیں لیکن میں تیرے ساتھ کسی کو الہ نہیں مانتا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، تیری ساتھ کسی کو ندید نہیں مانگتا، تیری مثل مثیل نہیں مانتا۔ اے اللہ ایمان والوں کو کامیاب کر، ایمان والوں کے گروہ کو کامیاب فرما، اور آخر میں پھر اللہ سے یہ درخواست اس کے عقیدے کی تعریف کر کے، اس کی شان اور عظمت بیان کر کے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے پروردگار بخش دے، رحم فرما دے، اور بے شک تو ہی بہترین رحم فرمانے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام حالات پہ رحم فرمائے، ہمارے گھر بار پہ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ دعا فرمائیں، بہت سارے دوستوں